بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج گزشتہ 2 ماہ سے مرکزی ایوان صحافت کے برآمدے میں آزاد کشمیر بھر سے آئی ہوئی جو خواتین بیٹھی ہیں، 203 بار پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی، تھانوں میں رکھا، اور پھر وہ ابھی تک جو ہے وہ مرکزی ایوان صحافت کے اس برآمدے میں سارا دن آ کے بیٹھتی ہیں. پتہ نہیں وہ دن کو کھانا بھی کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی ہیں، ان کے گھر میں چولہا جلتا بھی ہے یا نہیں جلتا، کیا وہ اس ریاست کی شہری نہیں ہیں؟ اگر وہ اس ریاست کی شہری ہیں تو ریاست کا ان کے ساتھ جو معیار ہے وہ بالکل دوہرا معیار ہے. اس وقت تک نہ کوئی ان سے پوچھنے آیا ہے کہ آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ریاست کی شہری ہیں اور جناب وزیر اعظم اور وزیر صحت، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ پوچھیں کہ وہ کیوں بیٹھی ہیں. اگر غلط ہیں تو بھی بتائیں، اور اگر صحیح ہیں تو ان کے مسائل حل کریں. آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ شریک گفتگو ہوں گے چیئرمین مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد اور مرکزی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر مظفر آباد ڈویژن سے محترم شوکت نواز میر صاحب. اور آج ہم ان سے پوچھیں گے. امیر صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بھی دیکھا گزرتے ہوئے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، 2 ماہ ہو گئے یہ خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں، بچے بھی اکثر اوقات ان کے ساتھ آتے ہیں، پتہ نہیں ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا. کیونکہ تھوڑا سا ان کا کیس جو ہے نا مجھے سمجھانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بھول بھلیاں بنائی جاتی ہیں، بریفنگ دی جاتی ہے کبھی وزیر اعظم کو، کبھی وزیر صحت کو، کبھی چیف سیکرٹری کو کہ جی جناب کہ ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں ڈاکومنٹ سامنے رکھ کے میں بات کروں گا، اور کہیں غلط ہوا تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ یہ کہیں جی کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں. ایک اور بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ پہلی بات یہ کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے. ہم کبھی میرٹ سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے. تو یہ کیونکہ ایک الگ کیس ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک زیادتی ہو رہی ہے، گو کہ ہم نے کبھی بھی ایڈاک ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا. جب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا پی ایس سی جو عدالتوں میں اس وقت زیر بار پڑا ہوا ہے وہ پی ایس سی ہونا چاہیے، جو لائق لوگ ہیں وہ اس پہ سامنے آئیں. یہ ہماری کلیئر کٹ بات ہے، لیکن ان کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے جس وجہ سے مجھے بات کرنی پڑی. جی سر، میں کیونکہ اس کی بیس سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے MNCH پروگرام جو ہیلتھ سے متعلقہ ہے، زچہ بچہ اور ان کی اس کے بعد پیدائش کے بعد اس کی صحت کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے پوری ریاست کی اور پاکستان کی، کہ بھئی یہ وہ بیسک نیڈ ہے جس کے اوپر پوری دنیا سے اربوں روپے جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں اور پروگرام کی شکل میں، ہیلتھ پروگرام کی شکل میں تقسیم ہوتے ہیں. اس کا ہی ایک کڑی یہ تھی MNCH پروگرام جو ہے. اب یہ لگے ہوئے ہیں. اب جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ چل رہے تھے، ایشو یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر MNCH پروگرام کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نارمل میزانیے پہ آ گئے. پہلا تو یہ آ گیا. اب ہم آ جاتے ہیں آزاد کشمیر. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے باقی لوگوں کو نارمل میزانیے پہ لایا، لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کو کنٹیجنٹ ہم کہتے ہیں، بالکل کنٹیجنٹ کی میں قانونی بات کروں گا، ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ جی کنٹیجنٹ بندہ بھرتی ہو اور اس کے بعد وہ کلیم کرے، وہ نہیں بنتا. لیکن جو اس کے نام پہ پیسہ لیا گیا، جو ڈاکومنٹیشن ہوئی، میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ ان کا ایک PC1 جو ہے منظور ہوتا ہے مارچ 2024 ٹو جون 2025 16 منتھ کا. یہ PC1 میرے پاس موجود ہے. یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے میرے پاس جو PC1 کا. The President Azad Jammu and Kashmir has been pleased to accord approval for the inclusion of development scheme titled Continuation of Maternal, Newborn and Child Health MNCH Service in AJK. یہ وہ جو ہے ڈاکومنٹ کہ جو ان کا PC1 تھا اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. اب PC1 کیا کہتا ہے کہ مارچ 2024 سے جون 2025 یہ 16 منتھ بنتے ہیں. اس کا PC1 کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی پروجیکٹ کا وہ ڈاکومنٹ جو اس کے اخراجات، اس کے اندر لیبر کیا، اس کے اندر کانفرنسز آپ نے کیا کرنی ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا انٹرٹینمنٹ تک سب ڈلی ہوتی ہے. اسی کا ایک کالم ہے جی امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر. میں ڈسکس کروں گا پے آف کنٹیجنٹ سٹاف 100 ایئر 1 میں آگے 236 ایئر 2 آ گیا کہ پہلے سال جو ہے 100 اور بعد میں آگے 236 25,000 پر منتھ. پہلا دورہ معیار یہاں سے نوٹ کریں. ریاست ڈاکومنٹ جاری کرتی ہے جناب ہم نے جو ہے جناب بڑا تیر مار دیا اور ہم نے 37,000 روپیہ بیسک جو ہے جی وہ سیلری طے کر دی. یہ حکومت کا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر شرم آنی چاہیے ان کو. 25,000 روپیہ جو ہے کنٹیجنٹ کو تنخواہ دے رہے ہیں. پہلی بات یہ آ کہ دورہ معیار آپ پوچھ رہے ہیں، یہ پہلا پوائنٹ آ گیا دورہ معیار کا.
اب ہوا کیا ہے یہاں پہ جی کہ ان کا جو پیسہ ایئر 1 10 ملین اور ایئر 2 میں آ گیا 70.80 صحیح ہے ملین. یہ ان کے پیسے رکھے گئے 236 ملازمین کے 16 منتھ کے. صحیح ہے, یہاں بات کلیئر ہو گئی. بالکل. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ تو ان پابند ہو کے دینے کے کہ آپ نے جون 2025 تک PC1 کے مطابق ان کو پیسے دینے ہیں 25,000 کے حساب سے. صحیح ہے. پھر ان کو کہا گیا جی کہ آپ حاضر نہیں ہیں. یہ جی تصدیق حاضری MNCH ملازمین آج تاریخ 1 مارچ 2024 تک 31 مارچ 2025. وہ جو گیپ بیچ میں آ رہا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد یہ سامنے آگے احتجاج میں بیٹھے, پرائم منسٹر سے نیلم میں یہ بیچارے ملے, ٹھیک ہے, PM نے بھی کہا جی ہم کریں گے, 3 ماہ ہوئے, اس کے بعد پھر بریک لگ گئی. یہ وہ حاضری ہے جو ہر ضلع کے اندر ان کے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ حاضر ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب کہ پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ پاکستان میں یہ پروجیکٹ مان جو نارمل پہ آ گیا. آزاد کشمیر کے اندر اس کو جو ہے وہ نہیں لایا گیا, لیکن یہ طے ہو گیا کہ آزاد کشمیر کو بھی اس پہ لایا جائے گا. اب جب ان کا PC1 منظور ہو رہا تھا, دیکھیں دوہرا معیار کیوں ہے, جب PC1 منظور ہو رہا تھا تو یہاں کے جو افسران ہیں سمجھ نہیں لگتی بھائی کیا تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ تمہارے جیب میں سے یہ پیسہ جاتا ہے کہ تم غریب کے اوپر جو ہے وہ آرڈرز جو ہے وہ کرتے ہو, جو جہاں تمہارے بیوروکریٹ ہیں, بڑے بڑے حکمران ہیں, اشرافی ہیں, جہاں تم بڑی بڑی کانفرنسز جا کے PC ہوٹل میں کرتے ہو, وہی کانفرنس اگر تم نے پیسہ بچت کرنی ہو وہ نارمل ہوٹل میں ہو سکتی ہے. نہیں, وہاں پہ تم نے عیاشی کرنی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں تم نے لے کے جانا ہے, اپنے رشتہ داروں کو تم نے بڑے بڑی سہولتیں دینی ہے. ان بیوروکریٹس کے رشتہ دار بھرتی ہوئے اس پروجیکٹ کے اندر, وہاں پہ کو کوئی بچت نظر نہیں آ رہی, وہاں پہ پیسہ کھلا لگ رہا ہے. اب جہاں پہ بات آئی ان کے PC1 کو بنانے کی, انہوں نے زیادتی سب سے پہلی کیا کی کہ انہوں نے باقی ملازمین تو کر دیے, کنٹیجنٹ ملازمین کو انہوں نے PC1 سے نکال دیا کہ جی کنٹیجنٹ کا کوئی رہا, قانونی طور پہ کنٹیجنٹ کا کوئی قانون رائٹ نہیں بنتا, لیکن اگر پاکستان کے اندر کنٹیجنٹ نارمل پہ آ رہا ہے تو یہ غریب جن کو 12-13 سال ہو گئے ہیں, عورتیں ہماری جو گھروں کا نظام چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے, سردی ہے گرمی انہوں نے سروسز دی ہیں, ان کا انہوں نے نہیں سوچا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ نکال دیا. یہ دورہ میں آ رہا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے تحریری طور پہ پرائم منسٹر کو بھی دیں, اس کو بھی ریکویسٹ کی. اب آگے کیا ہو رہا ہے جی کہ ان کا دورہ معیار جو آپ نے پوچھا, کیونکہ میں اسی چیز پہ آیا ہوں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم جو کنٹیجنٹ لوگ ہیں جی ہم ان کو نہیں رکھ سکتے. پرائم منسٹر صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب میں میرٹ کی بات کرتا ہوں, میرے منسٹر جی کوئی کرپشن نہیں ہے. ابھی تو جو اس پروجیکٹ کے اندر کرپشن ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہے. صحیح ہے, یہ ایک وقت آئے گا ہم بالکل احتساب سے. اس میں میر صاحب ایک یہ ہے کہ کیونکہ میری بھی ان سے بات ہوئی ہے, جو پروگرام کی ہیڈ ہیں ڈاکٹر صاحبہ, میں نے ان کو فون پہ کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ مارچ تک ہم نے ان کو ساری سیلری دے دی ہوئی ہے اور یہ پروگرام ہی مارچ تک تھا. جبکہ ان لوگوں کا کلیم ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ ان میں سے آدھے ایسے ہیں جن کو 6 مہینے کی, کسی کی 4 مہینے کی, کسی کی 8 مہینے کی, تو یہ کم از کم کروڑوں روپے کا یہ گھپلہ بنتا ہے. یہ 2 چیزیں ابھی سنیں اس میں بات. پہلے یہ ہوا کہ جب انہوں نے کچھ لوگوں کو پہلے ان کو نکالا تو کچھ لوگ تو اسی طرح سلپ ہو گئے. اب کچھ لوگ ہیں 236 ہیں جو سٹینڈ کر رہے ہیں. اب 2 کرپشن اس کے اندر. پہلی بات ہے, میں ڈاکٹر صاحبہ کو مخاطب پوچھتا ہوں کہ جب PC1 کے اندر موجود ہے, آپ نے ان کے نام پہ پیسہ لے لیا, پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ پاس پیسہ نہیں ہے؟ دوسری بات کہ اتنے ڈھیر لوگ تھے, اس میں سے آدھے تو سلپ ہو گئے, ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ جو 4-5 ماہ اور سنا کوئی باہر بھی لوگ ہیں, ان کی بھی تنہائی. اگلی بات میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, پہلے میں دورے معیار پہ آؤں گا, پھر میں اس ادارے کی کرپشن پہ آؤں گا. کہ ان کی پہلی بات ہے کہ ان کی فیملی کے ممبر ہیں جو اچھی ایگزیکٹو چیز پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, ان کو تمام سہولتیں دی رہی ہیں. اسی طرح پھر ایسی بھی شنید ہے کہ ایسے لوگ جو کام چھوڑ کے بیرون ملک چلے گئے ہیں, ان کی سیلری بھی اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسپرس کی گئی ہے, مطلب نکالی گئی ہے. یہ چیز تحقیق طلب ہے, ہو سکتا ہے میری انفارمیشن غلط ہو, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ انفارمیشن غلط نہیں ہو سکتی. یہ بھی احتساب کا کیس بنے گا اور ہم خود جائیں گے احتساب کے اندر. یہ بڑی پرائم منسٹر صاحب باتیں کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو میں دورے معیار کی بات کرتا ہوں, اس کا جواب وزیر صحت کو بھی دینا پڑے گا, اداروں کو بھی دینا پڑے گا, اور میڈم کو بھی دینا پڑے گا, اور پرائم منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری تو اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ شرم آنی چاہیے. ہماری مائیں بہنیں 2 ماہ سے جو ہے وہ پریس کلب کے آگے بیٹھی ہوئی اور ان کو شرم نہیں آتی, یہ وہاں سے ہوٹل لگا کے گزر جاتے ہیں, اور ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ مائیں بہنیں جن کو آپ نے 2 سے 3 دفعہ وہاں پہ تشدد کیا اور تھانوں میں جا کے بند کیا, وہ کس گورنمنٹ کے اندر یہ مثال ملی سر کہ آپ کی ماؤں بہنوں کو تھانوں میں جا کے بند کیا اور مچلکوں پہ چھوڑا گیا؟ میں کہتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے ان اداروں کے لیے, ان حکمرانوں کے لیے, خاص طور پہ اس وزیر اعظم کے لیے جو بڑی میرٹ کی بات کرتے ہیں. اب میرٹ پہ آتا ہوں کہ جو میں نے ڈائریکٹ آج وزیر اعظم کو ایڈریس کیا
کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب کے منسٹر صاحب انصر عبدالی صاحب اور ان کے یہ جو MNCH کی ہیڈ ہیں یہ کہہ رہی ہیں جناب کہ ہم کسی کو بھی جو ہے ری اپوائنٹ نہیں کر رہے اور ہم نے یہ پروجیکٹ ختم کر دیا ہے. یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے, میں پڑھوں گا, آپ کو دے بھی جاؤں گا یہ پیپر. یہ 6 مئی 2025 کا حکم ہے جی. حسب استدعا محکمانہ ضرورت کے پیش نظر مسمات نازش شہزادی زوجہ عبد القدیر ساکن مکان نمبر 632 سیکٹر C4 میرپور کو بطور داعیہ ترقیاتی سکیم MNCH CMW اسکول میرپور میں ضلع میرپور میں بشرط ذیل تعینات کیا جاتا ہے. شرط نمبر 1 کیا ہے؟ تعیناتی 30 جون 2000 تک کنٹیجنٹ بنیادوں پر ہوگی, چھوڑے باقی چیزوں کو. میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈم آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ پاس کنٹیجنٹ میں پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہوتا تو آپ ان کو دیتی, آپ کا یہی موقف ہے. وزیر اعظم صاحب اور انصر عبدالی صاحب, آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ اس میرٹ کی کہ غریب ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ ذلیل ہوں اور آپ اپنی مرضی سے سیاسی رشوت دینے کی خاطر آپ لوگوں کی یہ موجود ہے. یہ میں آپ کو دوں گا. جی بالکل. یہ وہ دورہ معیار ہے کہ جس وجہ سے آج میں بھی تھوڑا سا ایگریسو ہو کے بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ہمیشہ ان سے عزت اور احترام سے بات کی. اب اگلی ان کا ظلم دیکھیں کہ میں پوچھوں گا کہ جناب منسٹر صاحب, وزیر صحت صاحب, میرے لیے قابل احترام ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ وہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب پہلے مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کے بعد طے ہو جاتا ہے ان کو تحصیلدار لے کے جاتے ہیں منسٹر ہیلتھ کے پاس, اور وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ بیان حلفی لی جاتی ہے, جس کی یہ کچھ 4 جملے میں پڑھوں گا کہ یہ ہے جی بیان حلفی کنٹیجنٹ ملازمین پروگرام آزاد کشمیر جناب وزیر صحت کے حکم کے مطابق شرکاء دھرنا بذیل ذرائع پر بیان حلفی دیتے ہیں کہ جون 2025 کے بعد کوئی احتجاج ہڑتال نہیں کریں گے. یہ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا دورہ معیار دیکھیں, جہاں پہ وزیر صحت نے اپنے رشتہ داروں کو یا کنٹیجنٹ میں سے ڈنڈی مارنی ہوتی ہے میڈم نے یا وزیر اعظم صاحب نے, وہاں تو آپ کے آرڈر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ نے ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو زیر بار کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے آرڈر امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کی انا کی تسکین ہے کہ یار کیوں کسی نے آپ کے خلاف آ کے بات کی. یہ وہ غریب ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے آرڈرز کو منوانا تھا. پھر وزیر, میں تو کہوں گا کہ اس کے بعد, اس ڈیبیٹ کے بعد وزیر صحت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ وزیر صحت رہیں, کہ اگر ان کے ڈاکومنٹ جو وہ طے کر کے اپنے دفتر سے ایک تحصیلدار کی موجودگی میں میڈم کے پاس بھیجتے اور میڈم کہتی جاؤ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, میں اس چیز کو نہیں مانتی. اب یہ کیا ہے؟ یہ وزیر صحت کے دفتر میں بیٹھ کے فائنل ہو جاتا ہے. یہ کہ شرکائے ملازمین احتجاج کو 1 اپریل سے ملازمت پر بحال کیا جائے گا. متعلقہ سینٹر پر ملازمین کو جو ان کا رجسٹر پر 1 اپریل سے حاضری لگانے دی جائے گی, اور متعلقہ انچارج یا DHO آفس سے سینٹر پر حاضر ہونے یا حاضری لگانے سے نہیں روکا جائے گا. تمام کنٹیجنٹ ملازمین کے تمام سابقہ بقایا جات 2025 سے پہلے ادا کیے جائیں گے. آئندہ محکمہ نارمل میزانی کے پوسٹوں پر ملازمین کو درجی بنیادوں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا. محکمہ کے PC1 میں آئندہ جو بھی کنٹیجنٹ تقرری کی گئی اگر تو ان ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا. ابھی میں نے آپ کو دورہ معیار بتا دیا کہ وزیر صحت یہاں پہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں تحریر پہ, اور میں نے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن نکال کے بتا دیا. یہ بھی میری کوئی بہن ہوگی جس کا آرڈر ہوا, مجھے اس سے کوئی ضد نہیں ہے, لیکن میں یہ دورہ معیار بتا رہا ہوں کہ یہ ریاست کہاں کھڑی ہے. ابھی ریسنٹلی بتائیں جی وزیر اعظم صاحب بڑے کہہ رہے تھے میں نے جی کفایت شعاری کی, ان کے دورے معیار کی بات ہے نا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جہاں وہ دورے کر رہے ہیں وہ کتنے بڑے پروٹوکول سے جا رہے ہیں کہ اگر ان کا یہ حال ہے تو پھر وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں. جناب میں نے وہ سوزوکی رکھی ہوئی ہے آلٹو یا کون سی کلٹس, میں اس میں سفر کرتا ہوں. ابھی جو جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اتنی بڑا لاؤ لشکر لے کے جو وزٹ کر رہے ہیں, یہ دورہ معیار نہیں تو اور کیا ہے. یہ آرڈر ہونا یہ دورہ معیار نہیں تو اور کیا ہے. وہ سیلری کی ایک منیمم جو آپ کی ویجز ہیں 37,000 روپیہ حکومت نوٹیفائی کرتی ہے, اور آپ ہی کے ڈاکومنٹ 25,000 روپیہ شو کرتے ہیں. یہ دورہ معیار نہیں تو اور کیا ہے. اب اور کون سا دورہ معیار میر صاحب اب سنیں جی یہی وہ پوائنٹ ہیں جو ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے. میر صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ہی ختم ہو رہا ہے, کیونکہ ایک چیز بہت جینوئن ایشو ہے جس کو آپ لے کے آئے, اور مجھے امید ہے, اور میں وزیر اعظم صاحب آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل بلائیں, ان سارے لوگوں کو بلائیں, ان کو سنیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں دورہ میں آ رہے ہیں, کہاں کہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کیونکہ اس کی پوچھ بہرحال آپ سے ہوگی, کیونکہ آپ ریاست کے وزیر اعظم ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.